بہرحال اس کے بعد اگر ایک اور آیت نکال کر دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ تم اس گمان میں ہو. کیا گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کیا سمجھا رہا کہ تم کیا یہ گمان کر لیے کہ صرف کلمہ پڑھ لیے تو اب سیدھا جنت میں چلے جاتے؟ بلکہ جنت میں جانے کا عقیدہ تو ہے ہی ہے اکثر لوگوں کا، صرف کلمہ پڑھ لیے بس باقی کیا بھی کر لو جنت میں جاتے. دوسری چیز یہ ہے اکثر مسلمانوں میں ایک یوں سمجھو کہ وہ ایک بدگمانی یا غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی ہم کلمہ پڑھ لیے اور ہم نماز پڑھ رہے، ہم دین پہ چل رہے، ہم حرام کام نہیں کر رہے، تو اب ہمارے کو کوئی مصیبت نہیں رہنا، کوئی پریشانی نہیں رہنا. یہ سوچ ہے. دیندار ہے بولے تو ہم دیندار اس لیے بنیں گے کیونکہ ہمارے کو دنیا میں خوشیاں ہی خوشیاں، ہمارے کو کوئی پریشانی نہیں رہنا. نماز بھی پڑھ رہا اور مصیبت بھی آ رہی بولے تو کئی لوگ ناراض ہو جاتے، شکوہ شکایت کرتے، اللہ اتنے دن سے میں کوئی حرام کام نہیں کرا. لوگ بھی باتوں باتوں میں بولتے نا کیا بولنا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسے کفریہ جملے بھی نکالتے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف نہیں ہے، ہاں اللہ ہمارے اوپر ہی مصیبتیں ڈالتا. کتنے لوگ ہیں جو حرام کا کھا رہے، غلط کام کر رہے، انہوں تو خوش ہے، لیکن ہم تو کسی کا کچھ کھائے سو نہیں، کسی کو ڈبائے سو نہیں، کچھ غلط کام کرے سو نہیں، ہمارے اوپر ہی مصیبتیں ہیں. یہ کفریہ جملہ ہے، یہ غلط جملہ ہے. کیوں؟ ان کے جیسا کہ میں بھی اس سے پہلے بولا، ان کی خوشیاں بھی ان کے لیے امتحان ہے، تمہاری پریشانیاں بھی تمہارے لیے امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہا کہ صرف تم کلمہ پڑھ لینے سے جنت میں چلے جاتے. کلمہ پڑھ لیے، اب نماز پڑھ لے رہے، تو اب تمہارے کو کوئی مصیبت نہیں رہنا، دنیا میں بھی خوشی 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 کے ساتھ، اور مرنے کے بعد جنت میں بھی خوشی کے ساتھ چلے جاؤ گے. یہ سوچ رہے تم، یہ مت سوچو بول رہا اللہ تعالیٰ. کلمہ پڑھ لیے ہم جنت میں جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، خوب آزمایا، تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی، اور تمہاری بھی آزمائش ہوگی، تمہارا بھی امتحان ہوگا. اب تم کیا کرتے؟ جتنے دن اچھے تھے، جتنے دن خوشحال زندگی تھی، خوشی کے ساتھ مال مل رہا تھا، شوہر کما رہا تھا، بچے کما رہے تھے، ماشاءاللہ اچھے سے 5 ٹائم نماز پڑھ رہے تھے، ذرا کیا مصیبتیں آ گئی تو تم اب اللہ کے اوپر شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیے، اللہ سے دور ہو گئے. تم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا ہے. تم سے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا، بلکہ کیسے لیا؟ ان کو ایسی بیماریاں آئی، ایسی مصیبتیں آئی کہ اس زمانے کے لوگ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آتی؟ اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں ہم پر ہے. آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد، صبر کرو. کچھ لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا کہ جتنے دن وہ شرابی، حرام کا کام، سودی کاروبار، یہ غلطی وہ غلطی، یہ گناہ وہ گناہ کر لیتے ہوئے رہتا، اتنے دن مزے کی زندگی گزرتی. جیسے ہی وہ دیندار بن گیا، دینی مجلسوں میں آنا شروع کر دیا، علم سیکھ لیا، ماشاءاللہ اس کے بچے بھی پردے کے پابند، نماز کے پابند ہو گئے، سب نیک بن گئے، توبہ کر لیے گناہوں سے، تو اب اس کے گھر میں پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی، اب اس کے گھر میں بیماریاں شروع ہو جاتی. اور وہی آدمی جب مسجد کو جاتا ہے تو اسی کے چپل بھی چوری ہو جاتے. تو بہرحال اتنی مصیبت کہ اس کو ہر طرف سے مصیبت مصیبت مصیبت. اب انسان کے ذہن میں آتا اللہ اتنے دن گناہ کر رہا تھا، خوشی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں سدھر گیا، جیسے ہی نیک بن گیا، تو اب مصیبتیں میرے اوپر ہی آ گئی. یہ کیا بات ہے؟ تم اچھے ہیں. بلکہ کئی لوگاں تو یہ بھی بولتے ہوئے میں سنا، میاں بیوی میں سے اگر بیوی نمازی ہے، دیندار ہے، بچے بھی نمازی ہے، شوہر اگر نماز نہیں پڑھتا، بیوی کبھی اگر نصیحت کرتے ہوئے شوہر کو بولتی بار بار کہ جی نماز پڑھو، جی جی تم نماز پڑھو، تم بھی آؤ قرآن سیکھو، دین کے کام کرو، کچھ بھی نیکیاں کرو، تم ایسا نماز چھوڑ کے زندگی گزار رہے، ایسے غلط کام کر رہے، تو کئی شوہروں کو بولتے ہوئے میں نے یہ سنا، شکوے شکایتیں کئی عورتوں کی زبان سے میں یہ سنا کہ ہمارے شوہر کو جب سمجھاتے ہیں ہم، تو شوہر کہتا ہے کہ تم اتنے دن سے نمازاں پڑھ رہے نا جی، بچے اتنے دن سے نمازاں پڑھ رہے نا جی، تو آج تک ہمارے گھر کی پریشانیاں کیوں دور نہیں ہو گئے؟ تم نمازی ہیں تو ہماری پریشانیاں دور ہونا تھا، تو تمہارے نمازوں کا کیا فائدہ ہوا؟ اب تک ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو گئے، اور پھر میرے کو بول رہے نماز پڑھو بول کے. اعوذ باللہ. یعنی ہماری سوچ یہ بن گئی، اصل میں یہ غیر مسلموں کی سوچ ہے، یہ ایمان والے کی سوچ نہیں ہوتی، ایک مسلمان کی سوچ نہیں. غیر مسلموں کا تصور کیا ہے کہ میری خواہش پوری ہوئی ہے تو بھگوان میں تیری عبادت کروں گا، میری خواہش پوری نہیں ہوئی تو تجھے گالی بھی دوں گا، تجھے ماروں گا، کچھ بھی کروں گا. بھگوان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اس کا نمونہ فلموں میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ. بہرحال تو فلمیں دیکھو بول کے نہیں بول رہا ہوں، بہرحال مثال ملتی ہے ایسا وہاں سے، ٹھیک ہے. تو ایسا کرتے لوگ،
لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے. مسلمان کلمہ پڑھے تو نمازی بن گئے تو خوشحال زندگی گزار لیتا, اور کیا ہے نماز چھوڑ دیے تو بہت برا ہوتا اس کے ساتھ. یہ اسلامی تصور نہیں ہے, یہ زندگی آزمائش ہے. ٹھیک ہے, آزمائش ہے. اگر یہ جب کبھی بھی ہمارے دل میں بھی کبھی خیال آیا, سمجھو نہیں جی ہم تو گناہ نہیں کر رہے, ہمارے گھر میں کئی کو پریشانیاں آئے, فوراً یہ خیال کر لینا ہمارے گناہ اور ہماری زندگی ایک طرف, ہماری نیکیاں ایک طرف. اس دنیا کے سب سے بہترین انسانوں میں انبیاء سب سے بہترین, سب سے نیک انبیاء تھے. تو جب سب سے نیک اور سب سے بہتر, سب سے افضل انسان جو انبیاء تھے, تو کیا ان کو پریشانیاں نہیں آئی؟ کیا ان کے اوپر مصیبتیں نہیں آئی؟ کیا ان کے اوپر تکلیف نہیں آئی؟ جب ان کے اوپر آ سکتی ہیں تو ہم کیا ہے, ہم کیا ہے؟ تو اس لیے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی تو ہمارے اندر ایک ہمت آ جاتی ہے, ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ہمارے اندر سے نگیٹو تھاٹس ختم ہو سکتے ہیں. تو اس طرح اسلام ہم لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. یہی باتیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ سوسائڈ کر لے کے مر جاتے ہیں. یہ زندگی کی مقصد کو نہیں جاننے کی وجہ سے, یہ زندگی کی حقیقت کو نہیں جاننے کی وجہ سے. تو یاد رکھ لو, نبیوں کو تکلیف نہیں ہوتی. اچھا, یہاں پر ایک بات بھی ہے, نبیوں کو کیوں تکلیف آئی, اس میں بھی ایک بڑی حکمت کی بات ہے ہمارے لیے. اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کے اوپر تکلیفیں نہیں ڈالتا, اور اگر آج کوئی دیندار بن کے اس کے اوپر کوئی مصیبتیں آتی تو وہ بول سکتا تھا ہاؤ جی نبیان تھے وہ, ان کو کوئی مصیبت نہیں تھی, کوئی پریشانی نہیں تھی, ان لوگوں بولے تو نماز پڑھے, ان لوگوں بولے تو دین کا کام کرے, ہمارے اوپر دیکھو کتنے مصیبت آئیں, کتنے پریشانیاں آئیں. یہ کوئی نہیں بولنا, یہ بولنے کا موقع ہی نہیں ملنا, اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی پریشانیوں میں ڈال دیا. جب نبیوں کو پریشانیاں آ سکتی ہے تو ہم کیا ہے ان کے مقابلے میں, تو ہمارے اوپر بھی پریشانیاں تکلیفیں آ سکتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی میں اور صحیح الجامع میں روایت موجود ہے, سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا آزمائش سب سے زیادہ کس پر ہوتی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر, نبیوں پر سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے, پھر اس کے بعد صالحین پر, پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگوں پر. مطلب کیا ہے, سب سے زیادہ نیک لوگ انبیاء کے بعد کون صالح ہے, کون نیک ہے, کون دیندار ہے, اس کے اوپر زیادہ آزمائش, پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ. یعنی آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا, کون کتنا دیندار ہے اس کی دینداری کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. یہاں پر دیکھو ہماری سوچ سے الٹی ہی بات ہے نا, یہاں پر حدیث کچھ اور کہتی ہے, ہماری سوچ کچھ اور ہے. ہم سمجھتے ہیں دیندار ہیں تو ہمارے اوپر مصیبت نہیں آنا, بلکہ اللہ کے رسول بول رہے جو جتنا زیادہ دیندار رہتا اس کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آزماتا, درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ آزماتے رہتا. پھر اگر اس کا دین مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بڑھا دی جاتی ہے. دیکھو دین مضبوط ہے تو آزمائش بھی پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اور بڑھاتے رہتا, اور اگر دین میں کمزوری ہو تو اس پر ہلکی آزمائش کی جاتی ہے, اور بندہ مسلسل آزمائش میں رہتا ہے یہاں تک کہ زمین پر اس حالت میں چلتا ہے اس پر کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا. یعنی جس کا جتنا دین مضبوط ہوتا اللہ اس کے اوپر اتنی زیادہ آزمائش کرتا. اب دیکھتا ہوں اچھا یہ اس آزمائش میں پاس ہو گیا, اور ایک آزمائش, اس مصیبت سے نکلا اور ایک مصیبت, دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے آزماتے رہتا. دین کے مطابق آزمائش ہوتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے جی, لوگوں کو بولتے ہوئے سنتے بہت مشکل ہے. ہاں بالکل مشکل ہے, کیوں, یہ آزمائش ہے. ہر چیز میں, نماز پڑھنے سے لے کر روزے رکھنے سے لے کر ہر رسم, ہر رواج, رشتہ دار, ان کے یہ تمام چیزیں, دنیا پرستی, دنیا کے طرف سے آنے والے یہ فتنے, ہر چیز میں آزمائش. یہ نہیں دیکھنا, یہاں نہیں جانا, وہ نہیں کھانا, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ بات نہیں کرنا, یہ چیز نہیں. ایک دیندار کے لیے کتنا مشکل ہے, قدم سوچ سوچ کے رکھنا پڑ رہا. تو اللہ تعالیٰ آزمائش بھی ویسے ہی ڈالتے رہتا اس کے اوپر, یاد رکھو.